السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ نیو یارک سٹی کے میئر الیکشن میں زہران ممدانی نے شاندار فتح حاصل کر لی ہے۔ 34 سال کے ممدانی شہر کے پہلے مسلم اور ساؤتھ ایشین میئر بن گئے ہیں۔ اپنی فتح کے بعد زہران ممدانی نے اپنے وکٹری اسپیچ میں کہا کہ ان کی جیت نے ایک سیاسی خاندان کو گرا دیا ہے۔ انہوں نے بھارت کے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے الفاظ کوٹ کرتے ہوئے کہا، ایسے لمحے تاریخ میں بہت کم آتے ہیں۔ زہران ممدانی کی کامیابی کو نیو یارک کی سیاست میں ایک نئے دور کی ابتدا کہا جا رہا ہے۔ زہران ممدانی جنوری سے اپنا دور حکومت شروع کریں گے۔ نیو یارک کے نئے میئر الیکٹ زہران ممدانی نے اپنی جیت کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر جہاں ٹرمپ پیدا ہوئے وہی دکھاتا ہے کہ انہیں یہاں ہرایا جا سکتا ہے۔ زہران ممدانی نے کہا کہ ان کی جیت انصاف اور تبدیلی کی جیت ہے جو پورے امریکہ کے لیے امید کا پیغام ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، ٹرن دا والیوم اپ، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کی جیت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کی ہار کی وجہ ان کا بیلٹ سے غیر موجود رہنا اور حکومتی شٹ ڈاؤن ہے۔ انہوں نے زہران ممدانی کو کمیونسٹ پاگل قرار دیا اور دھمکی دی کہ نیو یارک کے فیڈرل فنڈز کٹ کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ملک کی تاریخ کا سب سے ظلمی اور جابرانہ فوجی حکمران قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر نے حکومت اور عدالتی نظام پر قبضہ کر لیا ہے جہاں انصاف صرف نام کا رہ گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عاصم منیر نے عوام کے بنیادی حقوق، میڈیا کی آزادی اور جمہوری نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آج پاکستان میں قانون نہیں بلکہ عاصم لا چل رہا ہے، جہاں مخالف آواز اٹھانا جرم بن گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا بھارت کے ساتھ تعلقات پر پورا اعتماد ہے اور وہ دونوں ملکوں کے مستقبل کو بہت پازیٹیو اور مضبوط سمجھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے بتایا کہ ٹرمپ نے PM مودی سے حال ہی میں رابطہ بھی کیا تھا۔ ان کے مطابق ٹرمپ بھارت کو ایک قریبی دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں اور دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کو اور مضبوط بنانے کے لیے پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ ڈیفنس، ٹیکنالوجی اور ٹریڈ کے میدانوں میں تعاون اور بھی بہتر ہوگا، جس سے دونوں ملکوں کے مستقبل کو مضبوطی ملے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہریانہ کے انتخابات کے سلسلے میں ایک بڑا الزام لگایا ہے کہ ووٹر لسٹ میں تقریباً 25 لاکھ نقلی انٹریز موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ووٹس، غلط ایڈریس اور فیک IDs کے ذریعے آپریشن سرکار چوری کے تحت تیار کی گئی اسکیم ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کچھ افسران نے حکومت کے فائدے کے لیے مل کر یہ غلط انٹریز شامل کی۔ انہوں نے اسکرین پر ایک برازیلین ماڈل کا چہرہ بتایا جو بھارتی ووٹر کے طور پر 22 مرتبہ ووٹ دے چکی ہے۔ انہوں نے بھارت کے جین زی سے اپیل کی کہ وہ BJP کی قیادت والی NDA الائنس سے اس مسئلے پر سوال اٹھائے۔ یونین منسٹر کرن رجیجو نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی ہمیشہ جعلی الزامات لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے اٹالین ویمن ووٹ اور ایٹم بام جیسے الفاظ غیر ذمہ دارانہ اور مزاحیہ ہیں۔ کرن رجیجو نے تاکید کی کہ ہریانہ میں BJP حکومت پوری شفافیت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور کانگریس صرف افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ راہل گاندھی کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ان کے بیانات سے دیش کی سیاست اور ڈیموکریٹک روایات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ حیدرآباد میں پیدا ہوئی غزالہ ہاشمی نے ورجینیا کے لیفٹیننٹ گورنر کا انتخاب جیت کر نئی تاریخ رچی ہے۔ وہ اس عہدے پر پہنچنے والی پہلی مسلم اور ساؤتھ ایشین امریکن ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما غزالہ ہاشمی نے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو بڑے فرق سے شکست دی ہے۔ ان کی جیت کو امریکہ میں ڈائیورسٹی اور ریپریزنٹیشن کی بڑی مثال کہا جا رہا ہے۔ لوگوں نے ان کی جیت کو ساؤتھ ایشین اور مسلم کمیونٹیز کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ BRS لیڈر KTR نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں فی ری ایمبرسمنٹ اسکیم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ KTR کے مطابق حکومت پر کالجز کے 10,000 کروڑ روپے کے ڈیوز ابھی تک باقی ہیں۔
जिससे लाखों स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि जब कॉलेजेस अपने बाकी पैसों का मुतालबा करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, हत्ता कि कुछ इदारों को बंद करने की भी धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत स्टूडेंट के फीस अदा नहीं कर सकती तो वो स्टेट की तरक्की का दावा कैसे कर सकती है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फॉर्मर एमएलए बलका सुमन ने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयानात में शिकस्त का खौफ साफ नजर आ रहा है और उनकी बेचैनी उनके केटीआर पर निजी हमलों से भी जाहिर होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में राय देने वालों को भी धमकाने की कोशिश की गई है। उन्होंने जुबली हिल्स के बीआरएस कारकुनों पर हुए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत का अपोजिशन जमातों पर धमकियों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बार बार अपने वो वादे भूल गए जो उन्होंने अल्पसंख्यकों से, ख़ास तौर पर मुसलमानों के कब्रिस्तानों के सिलसिले में उनसे किए थे। उनके मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी सिर्फ इंतखाबी चाल के तौर पर कैबिनेट में जगह दी गई है। बीआरएस लीडर केटीआर ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में हैदराबाद को महफूज शहर बनाया गया, कमांड कंट्रोल सेंटर और 10 लाख सीसी कैमरेस लगाए गए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के आने के बाद साइबराबाद में जुर्म 41% और हैदराबाद में 60% तक बढ़ गया। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि कत्ल, चोरी और रोज़े रोशन में धमकी के वाक़यात आम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुंबई पुलिस हैदराबाद आकर ड्रग्स जब्त करती है तो ये सूबे के होम डिपार्टमेंट की नाकाम सूरत हाल को भी दिखाता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।